فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز کی کمی، کارڈیک سرجن بھی موجود نہیں، ریڈیالوجسٹ سمیت ڈاکٹروں اور نرسوں کی 114 سیٹیں تعیناتی کی منتظر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے خالی سیٹوں سے متعلق تفصیلات مانگ لی۔ فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں عملہ کی کمی کے باعث پیشہ ورانہ امور نمٹانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ایم ایس ایف آئی سی ہسپتال ڈاکٹر رانا ندیم نے بتایا کہ ہسپتال میں کارڈک سرجن، بے ہوشی والے ڈاکٹر، ریڈیالوجسٹ سمیت دیگر ڈاکٹروں اور سٹاف نرسوں کی 114 سیٹیں خالی ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے خالی سیٹوں سے متعلق تفصیلات مانگی ہیں، جس پر ڈاکٹروں اور سٹاف نرسز کی فہرست حکومت کو بھجوا رہے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے 5 to 20 اسکیل کی جو ہے مور دین 115 سے زیادہ سیٹس خالی ہیں، تو ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی اس پہ ٹیک اپ کیا ہے اور ہم سے انہوں نے ڈیمانڈ مانگی ہے، تو وہ جو ہے ڈاکٹرز اور خاص طور پہ جو اسٹاف نرسز کی سیٹس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے ایڈورٹائز کیا ہے۔ مریضوں کا رش دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کے لیے عملہ بھی درکار ہے، اس لیے امید ہے حکومت کی جانب سے ڈاکٹروں اور سٹاف نرسوں کی کمی کو دور کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی ریکروٹمنٹ اس پہ ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے جو ہمیں ایف آئی سی میں بھی ڈاکٹرز اور جو ہماری سٹاف نرسز کی شارٹیج ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں روزانہ تقریباً 3000 مریض علاج معالجے کے لیے رجوع کر رہے ہیں۔ خالی سیٹوں پر تعیناتی بہت ضروری ہو چکی ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا چنیوٹ کا دورہ، کہا ہمارا مقصد اسپتالوں کو بہتر کرنا ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹرز سٹاف کی بھرتی کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کی ہے۔ دیکھتے ہیں بابر منیر کی یہ رپورٹ۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے چنیوٹ کا دورہ کیا اور ڈپٹی کمشنر آفس میں افسران سے میٹنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر نے صوبائی وزیر کو دریائی کٹاؤ کے علاقہ موزہ ساحل میں بند کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی بھرتی کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی محسن پنجاب ہیں، انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ چنیوٹ کے سیلاب سے متاثرہ علاقے موزہ ساحل میں بند بنوایا اور سٹنٹ ڈلوائے۔ دوائیوں کے حوالے سے ہے، میں اس کے حوالے سے چیف منسٹر کے ہدایت پہ یہ نکلا ہوں صبح سے، اس لیے میڈیکل سینٹر بھی دیکھے ہیں، اور سچی بات ہے ابھی جب میں یہاں سے اس سے پہلے آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لالیا میں گیا تو بڑا مختلف ہاسپٹل پایا، لیکن جو تھوڑے بہت مسائل ہیں وہ اسٹاف کی کمی کے ہیں، میں اب جا کے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھوں گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے مزید کہا ہمارا فوکس ہسپتالوں کو بہتر کرنا اور بہترین سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا پنجاب کے لوگوں کو معیاری علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت کوشاں ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا بجلی، گیس، واسا کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، کمر توڑ مہنگائی کے خلاف گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج، دھرنا جاری۔ فیصل آباد سے تفصیلات جانتے ہیں احمد سعد کی رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے بجلی، گیس، واسا کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف گھنٹہ گھر چوک میں 7 روزہ احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ دوسرے روز بھی دھرنے میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مہنگائی کے خلاف دھرنا 13 اگست تک جاری رہے گا۔ دھرنے میں صوبائی امیر سردار ظفر حسین خان، ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ، جنرل سیکرٹری شیخ مشتاق میاں اعجاز حسین سمیت دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ غریبوں پہ مزید بوجھ ڈالنے کے بجائے دوسری مدد سے بجٹ کو کم کر کے یہ پیسے پورے کریں، یہ اب غریب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب عوام لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے ہیں اور جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غریب عوام کی آواز بھی بنیں گے۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کو ساتھ لے کر نکلیں گے اور ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ اس کے بعد اسلام آباد کا گراؤ بھی ہوگا، گورنر ہاؤس کے گراؤ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کا بھی گراؤ ہوگا، اور پھر ان کو گلیوں بازاروں میں نکلنا انشاءاللہ مشکل ہو جائے گا۔ ضلعی صدر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ کا کہنا تھا کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ ہر روز ڈالا جا رہا ہے، مگر حکمرانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ احتجاج 13 اگست تک گھنٹہ گھر چوک میں جاری رہے گا اور اختتام پذیر ہونے پر اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ مہنگائی کا درد بھی جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ میڈیاکر طبقے اسی کے اوپر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی نے جب یہ انہوں نے بہت زیادہ بلوں میں اضافہ کیا ہے اور پیٹرول میں، تو ہم سے حقیقت ہے برداشت نہیں ہوا اور ہم نے ہنگامی طور پر یہ پروگرام رکھے ہیں پورے پنجاب میں۔ دھرنے میں جماعت اسلامی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ کیمرہ مین معظم جٹ کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی، گیس، ڈالر مہنگا، صنعت کاروں کی سبسڈی بھی ختم، فیصل آباد کی پاور لومز انڈسٹری تباہ ہو گئی۔
آئے روز بجلی کی نرخوں میں اضافے سے ٹیکسٹائل صنعت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس سال سے قبل سینٹس میں بجلی چارج کی جا رہی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجلی روپے میں چارج کرتے ہوئے سبسڈی دی، تاہم اب سبسڈی ختم ہونے اور بجلی مہنگی ہونے سے ٹیکسٹائل صنعت کاروں کے لیے کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ٹیکسٹائل صنعت کے اہم ترین سیکٹر پاور لومز مالکان نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پاور لومز ایسوسی ایشن کے چیئرمین وحید خالق رامے کا کہنا تھا، چھوٹی سرمایہ کاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں اب کاروبار چلنا ممکن نہیں رہا۔ 20 روپے فی یونٹ سے 50 روپے سے زائد یونٹ پر کاسٹنگ نہیں ہو رہی۔ کاسٹنگ کر کے ریٹ دیتے ہیں، پھر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، جو کسی بھی طور پر موزوں نہیں ہے۔ ہر روز درجنوں مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بجلی کا بل جو یہ زیرو ریٹنگ والے 20-22 روپے دیتے تھے، انہوں نے 50 روپے یونٹ پہ آج بجلی کا بل پے کیے ہیں، اور میری جو لوکل پاور لوم انڈسٹری ہے اس نے 60 روپے یونٹ پہ۔ یہ طوفان ہے بدتمیزی کا، مہنگائی کا۔ حکومت نے بجلی کی مد میں فوری طور پر کوئی بہتر پیکج نہ دیا تو پاور لوم انڈسٹری بندش کا شکار ہو جائے گی۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ بڑھتی مہنگائی کے عذاب سے جان بچانا مشکل، مزدور اور دہاڑی دار طبقہ شدید پریشان۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے بچوں کی تعلیم تو دور کی بات، پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کے عذاب نے مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو خوشیوں سے دور کر دیا، پریشانی کے ڈیرے آباد۔ مزدوروں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ مزدور کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے بل ادا کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ بچوں کی تعلیم دور کی بات، روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی مہنگائی کے حوالے سے تو یہ بات ہے نا کہ ہم شام تک کی روٹی پوری نہیں کر سکتے۔ ہم شام کی کھا لاتے، صبح کا فکر ہوتا ہے، صبح کی کھاتے شام کا فکر ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے روزی کی تلاش کریں یا ان کو کپڑے دیں یا ان کو پڑھائیں، ہر طرح مہنگائی کا بوجھ ہمارے سروں پہ لاد دیا گیا ہے۔ مہنگائی کے آسیب نے آٹا، چینی، دالیں، گھی سمیت ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی خریداری ایک امتحان بن چکا ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مزدور کے لیے سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کیا۔ حالات فاقوں تک پہنچ چکے ہیں، غریب کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے۔ مزدور طبقے نے مطالبہ کیا ہے کہ خودارا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تاکہ مزدور اور دہاڑی دار طبقہ بھی اپنا گزر بسر کر سکے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب ہوئے عرصہ بیت گیا۔ رمضان کے بعد سے لے کر تاحال نایاب، شہری مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی نارو۔ دنوں بدن بڑھتی اور سستے داموں ملنے والی اشیاء خورنوش کی قلت نے عوام کے لیے پریشانی پیدا کر دی۔ ماہ رمضان کے بعد سے غائب ہونے والی چینی کی تاحال یوٹیلیٹی سٹورز پر واپسی نہیں ہو پائی۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر سے 91 روپے فی کلو میں ملنے والی چینی اوپن مارکیٹ سے 160 روپے فی کلو میں خریدنے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کے لیے آج شہری کا کہنا تھا کہ کئی مہینوں سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی میسر نہیں ہے۔ مہنگائی کے دور میں مہنگی چینی خریدنا بس میں نہیں رہا۔ سر 3 مہینے ہو گئے اسی چینی روزانہ لین آنے، چینی نہیں ملتی کوئی۔ بازار تو چینی لئیے تو چینی 160 روپے ملتی پئی ہے، تو وہ جڑا غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اسی دلیل ہو رہے ہیں۔ نہ سٹور کے اتنے کوئی دال ہے، نہ کوئی چینی ہے، نہ کوئی آٹا بھی جڑا وہ لیٹ آتا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ چینی کے ساتھ دالوں کا بھی فقدان ہے۔ اعلیٰ حکام یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ مہنگائی کے بے قابو جن نے ہر طبقے کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ شہریوں نے حکمرانوں سے بنیادی اشیاء سستے داموں میں مہیا کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ مہنگائی کا طوفان، ہر شہری ہوا پریشان۔ چنیوٹ میں چینی کی قیمت میں اضافے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے بابر منیر کی رپورٹ۔ چینی کی قیمت نے مزید سپیڈ پکڑ لی، قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ شہری دن بدن چینی کی بڑھتی قیمت پر چکرا کر رہ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں 50 کلو چینی کا تھیلا 7200 روپے تک پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی مہنگی ہونے سے گلی محلوں میں قیمت 160 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی، جس پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ کہتے ہیں مہنگائی نے جینا دشوار کر دیا، کیا کریں کس سے گلا کریں۔ حکومت موز اور مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہو چکی، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، گزر بسر اب مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے، لیکن حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ جب اوپن مارکیٹ میں اتنا زیادہ ریٹ ہو جائے گا تو 5-10 روپے تو دکاندار بھی لے گا، تو اس کا مطلب ہے 160 میں بک رہی ہے چینی اب گلی محلوں میں، تو عوام تو پریشان ہوگی نا اس۔ شہریوں نے حکومت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے اور اشیاء خرد و نوش پر سبسڈی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ جنگ میں دھان کی کاشت کے دوران یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزی، کاشتکاروں کی جانب سے یوریا کھاد کی قیمتوں میں 600 روپے تک زائد وصولی کی شکایت۔ کسانوں نے انتظامیہ سے ریلیف کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
جنگ میں دھان کی کاشت کے دوران یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے باعث کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں کی جانب سے یوریا کھاد کی قیمت میں 600 روپے تک زائد وصولی کی شکایات سامنے آنے لگی ہیں۔ یوریا کی سرکاری قیمت 3200 مقرر ہے، تاہم کاشتکاروں کو 3600 سے 3800 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ڈیلرز کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے کوٹا بھی کم فراہم کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سیزن میں بھی اسی صورتحال کے باعث کاشتکار یوریا کی خریداری کے لیے دکانوں کے چکر کاٹنے پر مجبور رہے۔ کسانوں نے انتظامیہ سے ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کاشتکار آڑتیان کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ دھان کی بوائی کے اوقات میں یوریا کی مصنوعی قلت کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کو قبل از وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت جو ہے پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بجائی کا ٹائم ہوتا ہے، گندم ہو چاہے دھان ہو، تو اس وقت یوریا شارٹیج ہو جاتی ہے۔ ڈیلروں کا کہنا ہے کہ نا پیچھے سے کمپنی ہمیں اویلیبل نہیں کر رہی، یوریا شارٹیج ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ نا جب بجائی کا ٹائم آئے اس سے پہلے پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ کسانوں کو سہولت ملے۔ کاشتکاروں اور آڑتیوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ زراعت صورتحال پر نوٹس لے کر ان کی مشکلات کا حل نکالے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ چنیوٹ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک نیا فراڈ سامنے آ گیا۔ کمپیوٹرائزڈ بل پر قیمت اصل سے بھی دگنا موصول کرنے کا انکشاف۔ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں کمیل حیدر سے۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹور دگنی قیمت وصول کرنے لگے۔ اشیاء کے نرخوں میں 2 گنا تک اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیٹول کی اصل قیمت 180 روپے ہے، جبکہ کمپیوٹرائز بل میں 384 روپے درج ہے۔ اس پگول پر 260 جبکہ کمپیوٹرائز بل میں 300 درج ہے۔ شہری سستی اشیاء خریدنے کی امید میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں۔ اگر وہی 2 گنا قیمت وصول ہو تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہے ڈیٹول کی بوتل ہے، اس کی جو پرنٹ قیمت ہے نا 190 روپے ہے۔ جب ادھر کمپیوٹر پہ جو ہے پرنٹ کرتے ہیں نا تو اس کی قیمت 350 سے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ ہم غریب ہیں، مزدور ہیں، مزدوری کرنے والے، ہم یہی آس لے کر آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو یہاں سر ہمیں ڈبل ریٹ یعنی کہ مارکیٹ سے بھی زیادہ ریٹ چل رہا ہے۔ شہریوں نے کہا ہم یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں کہ اشیاء سستی ملے گی، مگر یہاں بھی ڈبل قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ ایک شہری نے کہا کہ میں نے جب اشیاء خرید لی تب دیکھا بل پر دگنی قیمت ہے۔ اگر یہاں بھی اشیاء مہنگی ہیں تو غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ کیمرامین علی زیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا پروجیکٹ ڈائریکٹر رشوت لیتا ہوا گرفتار۔ اینٹی کرپشن نے ڈاکٹر شاہد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مدعی نے اینٹی کرپشن کو اطلاع دی کہ ڈائریکٹر 2 لاکھ روپے رشوت مانگ رہا ہے، جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل اینٹی کرپشن احمد شیر تھہیم کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی۔ اینٹی کرپشن نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد کو مجسٹریٹ اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پی ایچ اے کی عدم توجہ فیصل آباد میں رچکوٹ روڈ پر نوری پارک بے بسی کی تصویر بن گیا۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، شہریوں نے پارک میں آنا چھوڑ دیا۔ پی ایچ اے حکام اور عملے کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد کے نوری پارک کی حالت ابتر ہو گئی۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر سے بدبو کے باعث شہریوں نے پارک میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک شہری نے کہا پہلے پی ایچ اے والے کام کرتے تھے لیکن اب کوئی نہیں آتا، ہم نے یہاں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارک کی حالت کو بہتر کیا جائے۔ کچرا اور گند اور پارک اتنا خوبصورت پودے لگے ہیں، اس کی کوئی فائدہ نہیں کرتا، اور سرکاری پمپ بھی لگے ہیں اور پانی بھی اس کو پانی بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے جناب علی، ساری ریکویسٹ ہے اور اس پارک کو سوارا جاوے اور اس چیز کا کلیم اور صاف بازار ہماری یہی ریکویسٹ ہے۔ یہ پارک سیار کرنے کے لیے تو لوگوں نے یہ کچرا پھینکنا چھوڑ دیا۔ دیکھو یہ کچرا کوڑا سٹینڈ بنا دیا۔ ادھر تکون پارک میں بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نے پارک کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ لمبی لمبی گھاس کانٹ شانٹ کی منتظر ہے۔ پارک کی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیواریں ادارے کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں تعفن کی وجہ سے پارک میں آنا جانا ممکن نہیں رہا۔ پارک میں سیوریج کا پانی جمع ہونا معمول بن گیا ہے۔ پورا پارک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حکام پارک کی حالتدار کا نوٹس لیں۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ نواز پارک کا پانی ادھر سے آتا ہے کیونکہ اتنا ان کو واسطہ والوں کو بھی کہا ہوا ہے، پی ایچ اے والے کو بھی کہا ہوا ہے، لیکن ادھر کوئی آ کے عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ واسا والوں کو بھی کہہ کے تھک گئے ہیں اور پی ایچ اے والے کبھی 15 دن میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں، کبھی 3 دفعہ آ جاتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تھوڑا سا ہی مینٹیننس وغیرہ کرتے ہیں پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں وہ، تو کوئی اتنے خاص توجہ کوئی بھی نہیں دے رہا یہاں پر نا، اور یہاں پہ ہماری بھی ریزیڈنس ہے، کافی اسمیلز وغیرہ ہمارے ابھی اندر آتی ہے۔ شہر کی خوبصورتی میں پارک، گراؤنڈ اور گرین بیلٹ اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن پی ایچ اے کی عدم توجہ سے اکثر پارک اپنی خوبصورتی کھو رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی نارو کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ یوم آزادی کی تقریبات پر جہاں ہر طرف سبز لالی پرچم لہرائیں گے، وہیں ضلع انتظامیہ نے سرسبز پودے لگانے کا مشن اپنا لیا۔
باجے کی پاں نہیں پودے کی چھاں۔ فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ نے یوم آزادی کے حوالے سے ہر گلی کوچے میں سرسبز پودے لگانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ پی ایچ اے کی جانب سے مفت پودے تقسیم کیے گئے۔ پی ایچ اے نے شہر کے مختلف چوکوں میں مفت پودوں کی تقسیم کا آغاز کر دیا، جس کا افتتاح کمشنر سلوت سعید نے چناب چوک میں 1000 پودے مفت تقسیم کر کے کیا۔ پی ایچ اے کی جو ہے وہ نرسری سے پودے جو ہیں یہ وہ لیے گئے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں۔ شہریوں سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ تشریف لائیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر نہ صرف اپنے گھروں کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجائیں اور لائٹنگ کریں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پودے لگائیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کے جو تباہ کاریاں ہیں ان سے کسی طرح سے نبرد آزما ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ افتتاحی تقریب میں ڈی جی پی ایچ اے ضمیر حسین اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے فیصل سلطان، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ظہیر احمد، ڈائریکٹر انجینئرنگ حسان جاوید نے بھی مفت پودے تقسیم کیے۔ ضمیر حسین کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف چوراہوں پر یوم آزادی کی مناسبت سے 14 اگست تک فری پودے تقسیم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد شہر کو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کو بحال کریں، سرسبز بنائیں، اور جشن آزادی کا مہینہ ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کا جو تھیم ہے وہ سبز پرچم سرسبز فیصل آباد کے نام سے رکھا ہے۔ پی ایچ اے جو ہے وہ پورے شہر میں جو ہے وہ پودے لگا رہا ہے، ہم میسو پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے پودے لگائیں۔ کمشنر سلوت سعید نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ شہر کو سرسبز بنانے کے لیے اس یوم آزادی پر اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد، بیگ سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا یوم آزادی کے لیے منفرد اقدام۔ فیصل آباد کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے یوم آزادی سے قبل ہی منفرد اقدام کر کے گہما گہمی کر دی۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے سبز ہلالی پرچم مفت فراہمی کا بیڑا اٹھا لیا۔ نیوٹ بازار میڈیسن مارکیٹ میں چیئرمین ایف سی ڈی اے رانا فاروق اعظم، صدر عمران انور، جنرل سیکرٹری شیخ آصف، فائنانس سیکرٹری حفیظ عباس کی جانب سے شہریوں میں مفت جھنڈے تقسیم کیے گئے۔ جنرل سیکرٹری ایف سی ڈی اے شیخ آصف نے کہا کہ گھنٹہ گھر سے منسلک تمام بازاروں میں مفت قومی پرچم تقسیم کریں گے۔ ہمارا اس بار ایجنڈا تھا کہ ہم نے یہ پرچم کشائی کرنی ہے اپنی مارکیٹ میں، یہ پورے 8 بازاروں میں تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی ہمارا پیغام ہے سب کے لیے، ملک سب کو ایک جا ہونا چاہیے۔ چیئرمین ایف سی ڈی اے رانا فاروق اعظم نے کہا یوم آزادی کے حوالے سے جھنڈے تقسیم کر کے مثبت پیغام دینا چاہتے ہیں۔ صدر ایف سی ڈی اے عمران انور نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا دن ہے، آزادی کا دن ہے جو قائد اعظم نے ہمیں دی ہے، اور الحمدللہ پاکستان آرمی کی نے اس کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور آج ہم آزاد ملک میں آزاد سانس لے رہے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہم ادھر میڈیسن مارکیٹ کے حوالے سے اور 8 بازاروں میں یہ ایونٹ کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو یہ محبت کا پیغام، آزادی کا پیغام دیں۔ آج یہاں ہم فیصل آباد میڈیسن مارکیٹ میں بلا کسی تفریق، بلا کسی رنگ، بلا کسی مذہب، بلا کسی سیاسی افیلیشن کے سب فلیگ ڈسٹریبیوشن کی تقریب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، اور ہم سب مل جل کر اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ یوم پاکستان کے لیے شہریوں میں پایا جانے والا جذبہ دیدنی ہے۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے ایلیا کیئر ہوم سینٹر کی جانب سے مینگو پارٹی، خصوصی بچوں کے لیے مختلف سرگرمیاں کرائی گئیں۔ فیصل آباد کے ایلیا کیئر ہوم سینٹر کی جانب سے مینگو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جہاں اسپیشل بچوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ مینگو پارٹی میں پھلوں کے بادشاہ آم سے مختلف ڈشز بھی بنائی گئیں۔ ٹیچر صبا نے کہا اسپیشل بچوں کو خصوصی توجہ دینے کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو اسپیشل بچے ہیں وہ خاص ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو نارمل بچے ہیں اور وہ مل کے اگر ایکٹیویٹیز اس طرح پلان کریں گی تو ان میں یہ احساس کمتری اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فزیو تھراپسٹ بلال کا کہنا تھا کہ مینگو پارٹی کا مقصد اسپیشل بچوں کو نہ صرف انجوائے کرانا بلکہ تعلیم دینا ہے۔ پارٹی میں شہر کے مختلف اسکولز کے طلبہ نے شرکت کی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ہم نے یلو کلر رکھا تھا تو بچوں کی کلر ریکگنیشن وغیرہ کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرنشپ تھے فرام جی سی یونیورسٹی اینڈ فرام بیکن ہاؤس، انہوں نے بھی ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے، کٹنگ، گرافٹنگ، کاپی پیسٹنگ۔ اس کے ساتھ بچوں کی اوکوپیشنل جو تھراپی ہے اس کا بھی ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے تاکہ وہ جو بچے ہیں اپنی موومنٹ کے اندر تھوڑے اسٹرانگ ہو جائے۔ خصوصی بچے اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیمرامین محمد ایمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ ڈیرہ گدی نشین اصغر گجر غلام محمد آباد میں میاں غلام قادر المعروف گجر پیر سرکار کے 76واں سالانہ عرس تقریب جاری ہے۔ تقریب میں سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری، سابق چیئرمین عارف حسین بخاری، طاہر ڈوگر، عاطف کسانہ، نوید اسلم، خرم سیفی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں زائرین کی کثیر تعداد میں شریک ہوئی۔ اس موقع پر معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔
कॉलेज की पढ़ाई फी स्कूल की तर्ज पर। फैसलाबाद में दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज में इंटरमीडिएट क्लासेस के पहले सेशन में रेगुलर दाखिलों का आगाज। फैसलाबाद में तलबा को स्कूल की फीस में ही कॉलेज पढ़ने का मौका मिलेगा। दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में इंटरमीडिएट क्लासेस के पहले सेशन में रेगुलर दाखिलों का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज खालिद हयात कमोका कहते हैं, कॉलेज की इकट्ठी सालाना फीस अदा करना वालिदैन के लिए मुश्किल होता है। पीएस कॉलेज में स्कूल की तर्ज पर माहाना फीस में इंटरमीडिएट की तालीम देंगे। पेरेंट्स के लिए जिस तरह आजकल इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुका है, तो यकमुश्त एक सेमेस्टर की फ़ीस अदा करना ये बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन बन चुका है पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जिनका मिडिल क्लास के साथ ताल्लुक़ है। तो हमने ये फैसला किया कि हमारी जो फ़ीस है वो मंथली होगी। असातिज़ा का कहना था कि मैट्रिक का रिजल्ट आने से पहले ही तालिबात को इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करा दी गई है। पीएस कॉलेज में तालिबात की तालीम के साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने समर कैंप से इसका आगाज़ किया है और ये हमारा बहुत अच्छा आगाज़ रहा, हमारी तवक्कुआत से भी बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स की एक बहुत स्ट्रेंथ हमारे पास आई और उन्होंने बहुत ज़ौक़ शौक़ से क्लासेस ली। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में जो बच्चों को हमने पढ़ाया, जितनी प्रॉपर उनकी क्लासेस हुई, उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया कि जितने भी प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में स्टूडेंट्स थे, उन बच्चियों की जो फ्रेंड्स थी या रिलेटिव्स थे, उन सब का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया क्योंकि बच्चे जो थे उस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड थे। साइंस सब्जेक्ट्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया था प्री क्लासेस में और अब बच्चों का 50% हमने सिलेबस जो है वो उसमें वाइंड अप करवा दिया है और अब डे बाय डे जो है वो हमारे एडमिशन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ना सिर्फ हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत से एडमिशन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। दी पंजाब स्कूल एंड कॉलेज में प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस लेने वाली तालिबात कहती हैं, प्री क्लासेस में काफ़ी निसाब कवर कर लिया है। जी, मैंने अपनी क्लासेस ली हैं स्टार्ट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और दूसरे कॉलेज से टोटली डिफरेंट है और इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और टीचर भी हाई क्वालिफाई हैं और तो सारा मैनेजमेंट सारा अच्छा है। जी, मैंने प्री क्लासेस यहीं पे ज्वाइन की थी और उसके बाद मेरा यहीं पे आने का इरादा बना क्योंकि मैंने बाकी कॉलेजेस के मुताबिक यहाँ पे स्टडी इन्वायरमेंट, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ इन्वायरमेंट और स्टडी के मुताबिक सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने इस स्कूल से ही पढ़ा था और जैसे कि हमारा टेस्ट सेशन हुआ वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जब हमें पता चला इस कॉलेज से स्टार्ट हो रहा है तो हमने प्री क्लासेस ली, उससे बहुत मोटिवेट हुआ, टीचर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ने का फैसला किया। काफ़ी अच्छा कॉलेज का भी माहौल था और जो हमें प्री क्लासेस दी गई काफ़ी सिलेबस उसी में कवर कर दिया गया हमारा और स्टडी भी प्री क्लासेस की बहुत अच्छी थी और अब रेगुलर क्लासेस हुई हैं तो रेगुलर क्लासेस की भी स्टडी काफ़ी अच्छी है। द पंजाब स्कूल एंड कॉलेज में पहले साल तमाम तालिबात को 25% रियायत समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। दिल होना चाहिए जवान उम्रा विच की रखिया। समुंदरी के 54 साला एथलीट ने नौजवानों को पीछे छोड़ दिया। दुबई में होने वाली चैंपियनशिप में 8 ममालिक के एथलीट्स को शिकस्त देकर 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। देखिए वकास जमील की रिपोर्ट। 54 साला मोहम्मद मूसा का ताल्लुक समंदरी के चक 463 से है। बाबा मोहम्मद मूसा को गांव ने स्पॉन्सर करके दुबई मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भिजवाया। 54 साला मोहम्मद मूसा ने न सिर्फ गांव बल्कि पाकिस्तान की भी लाज रख ली और 8 ममालिक के एथलीट को शिकस्त देकर 4 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर दिए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाई। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता दे। उसके अलावा मैं फेडरेशन के हमारे चेयरमैन साहब हबीबुर रहमान साहब और मुदस्सर साहब, सेक्रेटरी साहब, साहिदा साहब, इनसे गुजारिश है कोई हुकूमती सतह पे हमारी सपोर्ट की जाए। एथलीट मोहम्मद मूसा का गांव वापस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डोल की थाप, भंगड़े, फूलों के हार और अवाम के काफिले ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम अपने हीरोज को कैसे सर आंखों पर बिठाती है। अपने मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करके ये साबित कर दिया है कि उम्र कोई अहमियत नहीं रखती। बंदे का ईमान होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए मैंने खेलना है। तो इन्होंने अपनी उम्र को बलाए ताक रखते हुए पूरे जोशो जज्बे के साथ, पूरे अज़्मो हिम्मत के साथ इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। 4 गोल्ड मेडल जीतने पर फेडरेशन ने भी बाबा मोहम्मद मूसा की कारकर्दगी को सराहा है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ ने ऐलान किया कि सितंबर को होने वाले मास्टर एथलेटिक्स इवेंट में मोहम्मद मूसा को सरकारी खर्च पर श्रीलंका भेजा जाएगा। हमारे लिए बहुत फख्र की बात
بات ہے. 4 گولڈ میڈل لیے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. 8 ممالک تھے جس میں 4 گولڈ میڈل انہوں نے ون کیے ہیں, اور الحمدللہ شکر اللہ کا ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لائی. اور میں نے یہ پرومس کیا تھا کہ اگر آپ میڈلز لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان سپورٹس بورڈ ہے وہ ہمیں بھیجے گا اپنے خرچے پہ. 54 سالہ محمد موسیٰ نے ثابت کر دیا کہ عمر کتنی بھی ہو, اگر دل میں جذبہ اور جیتنے کی لگن باقی ہے تو انسان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. کیمرامین شاہد نعیم کے ساتھ وقاص سمیل, سٹی 41 سمندری. کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں ریسلنگ اکیڈمی کا افتتاح. فیصل آباد ڈسٹرکٹ سپورٹس کے زیر اہتمام پہلوانوں کو مفت ریسلنگ سکھائی جائے گی. ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کلیم شہید کمپلیکس میں پہلوانوں کے لیے فری اکیڈمی کا آغاز. ریسلنگ اکیڈمی کا افتتاح ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عاطف نومی نے کیا. محمد رفیع اور عالمی کھلاڑیوں بھی موقع پر موجود تھے. اس موقع پر مہمان بولے کہ اس سے نوجوان نسل کھیلوں کی طرف آئے گی, نشے جیسی لعنت سے محفوظ ہوگی. کہ بچے سپورٹس میں دلچسپی رکھیں تاکہ بچے دوسرے جو کرمنل معاملات ہوتے ہیں بچوں میں اس طرف موو کر جاتے ہیں, نشوں کی طرف موو کر جاتے ہیں. جو سپورٹس مین بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان معاملات میں نہیں جاتے. ہوں ریسلنگ کو ایفرٹ کیتی انہوں نے, ریسلنگ شروع ہوئی آ, بچے نشیاں تو بچتے آ. سانو میڈل بھی پاکستان تو باہر یہ ریسلنگ چی آتے ہیں, ہور انہیں میڈل کسے نہیں آئے جنہیں یہ ریسلنگ تو آئے. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آج دیکھ کر کہ فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریسلنگ اکیڈمی کا قیام ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. کھلاڑی کہتے ہیں حکومت مزید گراؤنڈ مہیا کرے تاکہ نوجوان نسل کھیلوں کی طرف آئے. کیمرامین معظم کے ساتھ علی رضا, فیصل آباد. سمندری کے میاں سپورٹس کلب میں فلڈ لائٹ ہینڈ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد. فائنل میں 166 کٹاریاں کلب نے 1 کے مقابلے میں 4 پوائنٹ سے فتح سمیٹی. ٹورنامنٹ میں 24 ٹیموں نے حصہ لیا. 166 کلب اور 165 کلب کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا. ونر ٹیم کو 15,000 نقدی اور ٹرافی سے نوازا گیا, جبکہ رنر اپ کو 10,000 نقدی اور ٹرافی انعام دیا گیا. انتظامیہ کا کہنا تھا کہ فٹ بال, ہاکی اور کرکٹ کے ٹورنامنٹ تو ہوتے ہیں مگر ہینڈ بال ٹورنامنٹ کا آئیڈیا بالکل نیا ہے. نوجوانوں کو غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.